اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قالت تنافسي يعني وسط قلوب الرجال. ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. باب ہے امانت یعنی ایمانداری کا دلوں سے نکل جانا. امانت یعنی ایمانداری کا دلوں سے نکل جانا، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی. ایک تو میں نے دیکھ لی یعنی اس کا ظہور ہو گیا، اور دوسرے کا منتظر ہوں. آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ امانت یعنی ایمانداری دلوں کی جڑ میں اتری، اور تنافسی نے کہا کہ یعنی دلوں کے درمیان میں. پھر قرآن اترا تو ہم نے اس کو دیکھا، سیکھا، اس سے ایمانداری اور بڑھ گئی. مطلب یہ ہے کہ ایمانداری کی صفت بعض دلوں میں خلقی ہوتی ہے اور کتاب و سنت حاصل کرنے سے اور زیادہ ہو جاتی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سے اٹھ جانے کا حال بیان فرمایا کہ آدمی ایک نیند لے گا اور امانت اس سے اٹھا لی جائے گی، لیکن اس کا نشان ایک نقطے کی طرح دل میں رہ جائے گا. پھر دوسری نیند لے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، لیکن اس کا نشان ایک نقطے کی طرح دل میں رہ جائے گا. پھر دوسری نیند لے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، لیکن اس کا اثر کھال موٹا ہونے کی طرح رہ جائے گا، جیسے پھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن جلد کی غلاظت ذرا سی رہ جاتی ہے. اور یہ درجہ اول سے بھی کم ہے. اول میں تو ایک نقطے کے برابر امانت رہ گئی تھی، یہاں اتنی بھی نہ رہی، پھر نشان رہ گیا. جیسے ایک انگارے کو تو پاؤں پر لڑکھا دے تو کھال پھول جائے. اب جو کھال پھولی آبلا دیکھے گا اس کے اندر کچھ نہ ہوگا. پھر حذیفہ نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور ان کو اپنی پنڈلی پر ڈالا. آپ نے فرمایا تو لوگ صبح کو بیعت کریں گے اور ان میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں ایک شخص ایماندار ہے، اور یہاں تک کہ ایک شخص کو کہا جائے گا کہ وہ کتنا عاقل آدمی ہے اور ظریف مستعد ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. اور ایک زمانہ میرے اوپر گزرا، یہ حذیفہ کا قول ہے کہ مجھ کو پرواہ نہ تھی تم میں سے کسی سے معاملہ بیعت کر لوں، کیونکہ سب ایماندار تھے. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اس کو ناحق کرنے سے مانے ہوتا، اور اگر یہودی یا نصرانی ہوتا تو اس کا گماشتہ انصاف کرتا. یعنی اس کا عامل مطلب یہ ہے کہ کافر کے بھی عامل اور عہدہ دار ایماندار و منصف ہوتے، لیکن آج کے دن کو میں کسی سے بیعت نہیں کر سکتا، کوئی اس لائق نہیں سوا فلانے کے اور فلانے کے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، ورنہ جو تابعی ہیں ان کا تو زمانہ ہے ہی ہے. تو یہ اس زمانہ کی بات کر رہے ہیں کہ اب جو لوگ جو ہیں یہ ایماندار نہیں ہیں. اب کس کے ہاتھ میں بیعت کروں؟ ایماندار جو ہے کوئی رہا ہی نہیں. لیکن آج جو ہے 1400 سال 1450 سال 15ویں صدی ہے، تو اس میں کتنے ایماندار لوگ ہوں گے؟ یہ اس وقت کا حال ہے. اور اب تو ایمانداری تقریباً ختم ہو چکی ہے. کہ صبح آدمی اور ہوتا ہے، شام کو آدمی اور ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، اور زبان سے کچھ کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے.
یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی جو آج ہمارا حال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت جو ہے یہ دور نہیں ہے، قیامت جو ہے بالکل قریب ہے. جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتلائی تھی وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا شرم کو نکال لیتا ہے. پھر جب حیا اس میں سے نکل جاتی ہے تو ہمیشہ تو اس پر اللہ کا غصہ پاتا ہے. جب ہمیشہ اس پر اللہ کا غصہ رہتا ہے تو امانت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. تو ہمیشہ تو اس کو چور اور خائن پاتا ہے. جب ہمیشہ چور اور خائن اس کو پاتا ہے تو رحمت اس میں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ رحم وہی کرتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے. بے ایمان آدمی سخت دل ہوتا ہے. جب رحمت اس میں سے نکل جاتی ہے تو ہمیشہ اس کو مردود اور ملعون پاتا ہے. جب ہمیشہ اس کو مردود اور ملعون پائے تو اسلام کی رسی اس کی گردن سے نکل جاتی ہے. معاذ اللہ کافر ہو گیا. اس حدیث سے نکلا کہ صغیرہ گناہ کبیرہ تک جو پہنچاتا ہے، اور کبیرہ جو ہے وہ کفر ہے، کفر تک یعنی پہنچا دیتا ہے. تو یہی ہے کہ اب جو ہے تقریباً جو اکثر لوگ ہیں ان میں شرم و حیا نہیں ہے. وہاں ہی جو ہے بہن ہے، بیٹی ہے، اور جو ہے انڈین جو ہے یہ فلمیں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح ہی کئی اور جو ہیں شرم و حیا نہیں ہے. جو بیٹا ہے ماں کے سامنے جو ہے وہ ایسے غلیظ گالی نکالتا ہے باپ کے سامنے، بلکہ بیٹا باپ کو غلیظ گالی نکالتا ہے. اور اس طرح ہی ایک بھائی اپنی بہن کو گندی گندی گالی نکالتا ہے. تو حیا جو ہے بالکل اب جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب حیا نہیں رہتا تو پھر جو ہے دل میں ایمان اور نور جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوگا. جب ایمان اور نور نہیں ہوگا تو قرآن اور حدیث کی بات جو ہے وہ کس طرح دل قبول کرے گا. جب قرآن اور حدیث کی بات ہی ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر ہمارا یہی حشر ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرے تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہی ہے کہ اب جو ہے یہ اور گندی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں جو تو وہ سما جائیں گی، اور دل ان کو جلدی قبول کر لے گا، وہ یاد رہیں گی. لیکن قرآن اور حدیث کی اگر کوئی بات ہو تو وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. کیوں کہ ہمارے دل ہی صاف نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث